اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علم کے راستے میں، اپنے پسند کے راستے میں، اس راستے پہ ڈال دیا ہے۔ الحمدللہ، ہماری دعا یہ ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس راستے سے پر استقامت عطا کیجیے گا۔ اے اللہ اس راستے پہ ہمیں آخری دم تک چلائیے گا۔ اے اللہ آپ کا ساتھ، آپ کی معیت اور آپ کا سہارا، اے اللہ ہم اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اے اللہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنا سارا معاملہ اور اپنے سارے معاملات، اے اللہ ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں یا اللہ، آپ کے سپرد کرتے ہیں یا اللہ، آپ کو سونپتے ہیں یا اللہ۔ میری ہر پریشانی، میری ہر تکلیف، میرے ہر مسائل، میرے ہر معاملات، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں ہے یا اللہ۔ بس ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں فیصلے کیا لینے چاہیے، ہمیں نہیں پتہ کہ زندگی میں ہمیں کہاں جانا چاہیے، ہمیں نہیں پتہ کہ بعض معاملات میں کس کروٹ بیٹھنا چاہیے۔ اے اللہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتے ہیں اور ہمارے لیے آپ ہی کافی ہیں۔ الحمدللہ، تو اللہ اپنی ذات کو ہمارے لیے کافی بنا دیجیے انشاءاللہ۔ اللہ یہ وہ کڑا ہے کہ جو انسان کے ہاتھ میں آ جائے تو کچھ اور، کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ عروۃ الوثقی، اے اللہ یہ ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیجیے، یہ اس سے ہم پھسلنے نہ پائیں، یہ ہم سے چھوٹ نہ جائے، یہ بس ہمارے زندگی کے آخری سانس تک بھی چلے، ہماری قبر میں بھی چلے، ہماری آخرت میں بھی چلے، اور ہماری جنت میں بھی چلے انشاءاللہ تعالی۔ آمین یا رب العالمین۔ جب آپ کی رحمتوں کے ذریعے ہم جنت کو حاصل کر لیں انشاءاللہ۔ اپنے اعمال تو کچھ نہیں ہے اللہ، لیکن آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اسی دعا کے ساتھ، اسی درد مندی کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کے ساتھ آج سیرت النبی پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل کے اندر زندہ کرتے ہوئے، تازہ کرتے ہوئے درود پڑھتے ہیں دل سے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین
अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। ऐ अल्लाह, हमें बेहतरीन इल्म को अपने अंदर जज़्ब करने वाला और बेहतरीन हमें रिज़्क़ हलाल के साथ इस दुनिया में, और बेहतरीन हमें अमल की तौफ़ीक़ अता कीजिए, जो मकबूल अमल, जो कबूल हो जाए, जो अखलास से भरा हुआ हो, सिर्फ़ आपकी रज़ा के लिए हो इंशाअल्लाह ताला, और तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। तो आज इंशाअल्लाह 25 जनवरी है, 25 जनवरी 2021 मंडे का दिन है। आज हम सीरतुन नबी की जो सीरीज़ थी उसका पार्ट 11 इंशाअल्लाह ताला शुरू कर रहे हैं, किस्त नंबर 11। मेरा नाम निखत हैदर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दिनों जहाँ पर हमने इस प्रोग्राम को छोड़ा था, अखलाक की बात हुई थी और अखलाक की अहमियत को हम लोगों ने जाना था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने उस प्रोग्राम के बाद जिससे मेरी बात हुई, सबको ये लगा कि ये हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है अखलाक के ऊपर बातों को रखना, इसलिए कि जानते हम सब हैं, लेकिन याद दहानी बहुत ज़रूरी होती है। और याद दहानी से फ़ायदा क्या होता है? याद दहानी से फ़ायदा ये होता है कि हमारे अमल में वो चीज़ आने लग जाती है। इंसान फिर गौर करने लग जाता है अपने बारे में कि वो कहाँ खड़ा है, और हर चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें यही बातें हम सीख रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। दूसरों को जज करने के बजाय इंशाअल्लाह ताला हम अपने बारे में फ़िक्र रखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। अखलाक एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर ज़माने में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर देखा जाए तो फ़ी ज़माना, आज के ज़माने में हम इससे जितने आरी हो चुके हैं, जितना हम भूल चुके हैं, आज के ज़माने में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए कि आज हम और मैं का दौर है। तो आज हम और मैं के दौर में अगर हम और आप ये ना सीख सकें कि अल्लाह को पसंद क्या है, अल्लाह की रज़ा किस में है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा के जो आप गए कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये कितना ज़रूरी है हासिल करना। आज के दौर में हम पहले भी ये बात कह चुके, आज भी हम ये बात कहना चाहते हैं कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, जो उठ चुकी है हमारे अंदर से, वो रिस्पेक्ट है, वो तमीज़ है, वो इज़्ज़त देना किसी को है। और जितना आज के दौर में इसकी ज़रूरत है, इसलिए कि ये फैमिली है, तो फैमिली में से उठ चुकी, हर छोटा बड़े के ऊपर काबिज़ होने की कोशिश करता है, बड़े को दबाने की कोशिश कर रहा है या बड़े से बदतमीज़ी कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बड़ों के पास शफ़क़त नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़रूरत है, लेकिन छोटों के पास तमीज़ पहले होनी चाहिए। शफ़क़त तो निकलती है बड़ों के अंदर से। फैमिली में उठ चुकी, दोस्तों में उठ चुकी, ग्रुप्स में उठ चुकी, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सीखें रिस्पेक्ट। और ये इतना ज़रूरी है कि ये अगर मौजूद है तो इंसान आसानी के साथ, मोहब्बतों के साथ रवादमा होता है, और अगर ये मौजूद नहीं तो फिर आप उस फैमिली का हाल देख लें, फिर आप उस ग्रुप का हाल देख लें, फिर आप उस दोस्ती का हाल देख लें, या घरों में शौहर बीवी के दरमियान देख लें। ये एक इतनी बड़ी चाबी है कि अगर इसको हासिल कर लिया जाए तो फिर वो ज़िंदगी मिलती है, वो सुकून मिलता है जिसमें मोहब्बत ही मोहब्बत होती है। लेकिन अगर एक भी उठाता है ना इसको और उठा देता है तो फिर बाज़ औक़ात बड़े बड़े शर और फितने पैदा होते हैं।
آپ سب کو تجربات کہیں نہ کہیں ہوتے ہی ہوں گے. زندگی کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تجربوں سے گزرتا نہیں ہے. ایسے وقت میں، ایسے دور میں، ایسے ماحول میں جو چیز سب سے پہلے سکھانی ہے اور سیکھنی ہے انشاءاللہ تعالی وہ رسپیکٹ ہے، وہ عزت کرنا ہے. تو یہ بغیر اخلاق کے دروس کے ممکن نہیں ہے کہ ہم اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا اس کو پیچھے کہیں کتابوں میں دفن تو ہے، لیکن میری زندگی کے سامنے وہ کتاب کھلی ہوئی نہیں ہے. میری زندگی میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اخلاق کھلا ہوا نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ شمع روشن رہنی چاہیے میری زندگی میں، یہ شمع روشن رہنی چاہیے میری زندگی میں کہ میں کس راستے چلوں. ہمارے ہادی اعظم نے، قائد اعظم نے، ہمارے محسن انسانیت نے ہمیں کیا سکھایا ہے. اس لیے کہ اسی راستے کے اندر سکون ہے اور اسی راستے کے اندر انسان کو راحتیں ہیں. اسی راستے میں چل کے انسان اخلاق، عزت، رسپیکٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کہ اگر تم نے نبی کی اطاعت کی تو تم نے گویا میری اطاعت کی. اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، کہیں پر یہ بھی موجود ہے اگر وہ اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ وہ آپ کی اطاعت کریں. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا. تو اخلاق کی یہ اہمیت ہے جو ہم پیچھے ساری پڑھ چکے، ہمیں نہیں دوبارہ اس کو لوٹانا، باتوں کو دوبارہ دہرانا، لیکن ہم یہ جان گئے کہ سب سے زیادہ جو چیز وزن میں آئے گی ہمارے میزان عمل میں وہ ہمارا اخلاق ہے. اور سب سے زیادہ جو چیز ہمیں اجر دے جائے گی اس دنیا میں کہ ایک بہترین اخلاق والا اللہ تعالیٰ کے پاس دن کے روزے دار اور راتوں کو قیام کرنے والے سے زیادہ عزیز اور محبوب ہوتا ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ اجر لے جاتا ہے. تو اس ٹاپک کو کتنا چلنا چاہیے تاکہ ہم سنور جائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ذات میں جب ہم دیکھتے ہیں معاملہ اتنا مشکل اور سخت تھا کہ ایک ایسے ملک میں جہاں کوئی حکومت اور قانون نہ ہو، جہاں خوریزی اور قتل معمولی بات پر ہو جاتا ہو، جہاں کے باشندے ایسے وحشی ہوں کہ درندوں کے جیسے ہوں، جہاں پر جہالت اور عقل جانوروں سے بھی بدتر ہو، وہاں پر ایک ایسا دعویٰ پیش کرنا جو تمام ملک کے لیے اور تمام قبائل کے لیے ایک ایسی آگ لگا دینا ہے جس سے کہ ہر کوئی بے چین اور پریشان ہو گیا، جس سے مخالفت کا ایک طوفان برپا ہو گیا. یہ ایسا ہی معاملہ تھا، یہ آسان نہیں تھا. پھر اس دعوے کو اور اس دعوت کو ایسی حالت میں اس کا نکلنا اور اس کا سرسبز ہونا اور اس کا کامیاب ہو جانا کہ کروڑوں لوگ اس کی مخالفت میں لگے پڑے تھے. کروڑوں لوگ اس کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے اور اس کو مٹانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے. اور صرف جان نہیں لگائی، صرف مال نہیں لگایا، جان بھی، دل بھی، مال بھی، ہر چیز لگی اس مخالفت میں. اور سالہ سال یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن اللہ رب العالمین نے آخر کار اس کلمے کو، اس دعوت کو، اس سیرت کو، اس انسان کو ایسی کامیابی عطا کی کہ آج دنیا مانتی ہے کہ اتنے سارے کامیاب اور بہترین لوگوں میں جو پیچھے گزر چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر، ہمارے ہادی نمبر 1 ہے. اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے یہ چراغ، نہیں ہے یہ شمع، تو ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس سیرت کا مطالعہ نہیں ہے. تو اخلاق کو ہم نے ایسے دیکھا پچھلے دنوں کہ اخلاق کا وزن کیا ہے. اخلاق ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آج ہم اس کو اخلاق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس اعتبار سے دیکھیں گے
جس میں کوئی انسان ایک ایسی آسانی کے انداز میں، جس میں کہ کوئی انسان اپنے لیے اس کو نمونہ سمجھ سکتا ہے. اتنا زیادہ، اتنا کوئی یہاں پر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات نبوت کے نہیں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ وہ تو نبوت کا حصہ ہے نا. آسان باتیں ہم رکھنا چاہتے ہیں اپنے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، تاکہ ہم اس کو سیکھ کے سب سے پہلے ایک اخلاق والا انسان اگر اللہ کے لیے کرتا ہے، انسانوں کے لیے کرتا ہے، سب سے پہلے خود سکون پاتا ہے. دوسرے تو بے چین ہوتے ہیں یا سکون پاتے ہیں. اگر ہم بد اخلاق ہیں تو ہم خود بھی بے چین رہیں گے، ہم دوسروں کو بھی بے چین رکھیں گے. ہم بااخلاق ہیں تو ہم خود بھی سکون میں ہوں گے اور دوسرے بھی سکون میں ہوں گے. تو انسان کی سب سے پہلی ضرب یا سب سے پہلا سکون اور خوشی اپنی ذات کو ملتی ہے، اپنی ذات کو. تو اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید دوسروں کے آگے جھک رہے ہیں، دوسروں کو ہم کے آگے ہم کیوں جھکیں یا دوسروں کو کیوں ہم فائدہ دیں، اور یہ بھول جاتے ہیں اس میں سراسر دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی میرا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس آیت کو یاد رکھنا چاہیے، تبھی ہم سیرت کو صحیح طور پر سمجھ سکیں گے، اس کو جذب کرنے کی کوشش کر سکیں گے جب ہمیں یہ یاد ہو کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو جب میرے لیے آپ کو رول ماڈل بنایا گیا، ہم سب کے لیے آپ کو رول ماڈل بنایا گیا، تو آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ پھر اس کے مطالعے کی، اس کے اوپر چلتے رہنے کی، اس شمع کو روشن رہنے کی کتنی ضرورت ہے. آج ہم میں سے ہر کوئی ایجوکیٹڈ ہے، پڑھا لکھا ہے، اور بہت سارے لوگ تو بہت ماشاءاللہ دینداری میں بھی آگے ہیں الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور آپ کی بعثت اور نبوت تک آپ کو کسی عالم کی صحبت بھی میسر نہیں ہوئی تھی. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو آپ اور ہم کو ایک دفعہ ایک توجہ اپنے اوپر ڈالنی چاہیے، ایک نظر اپنی ذات کے اوپر. علم نے مجھے کیا دیا ہے؟ علم نے مجھے کیا دیا ہے؟ جو جتنا اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے وہ اتنا بدتمیز ہے. جس کو اللہ نے جتنا مال دے رکھا ہے وہ اتنا متکبر ہے. ایک عجیب تماشا ہے دنیا میں جس کو دیکھنے پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمتیں، جن نعمتوں کو لے کے مجھے جھکنا چاہیے، ان نعمتوں نے مجھے متکبر بنا دیا ہے، یا مجھے ایسا بنا دیا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، یا وہ نعمتیں مجھے غلط سمت لے کے جا رہی ہیں. آج کے دور میں ایجوکیشن نے یہی دیا ہے ہم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے اس کے بارے میں ایک فرینچ پروفیسر سیڈیو لکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندہ روح، یعنی ہنستا ہوا چہرہ، مسکراتا ہوا، اور اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، ملنسار، اکثر خاموش رہنے والے، اکثر خاموش رہنے والے. ہم سے کہا جائے خاموش ہو جاؤ تو ہم خاموش ہی نہیں ہوتے، ہمیں بولنا ہی ہوتا ہے. اکثر خاموش رہنے والے. اور کتنے فساد انسان اپنے کم بولنے کی وجہ سے کتنے فساد کو روک سکتا ہے. جو خاموش رہا وہ کیا ہو گیا؟ نجات پا گیا، نجات پا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا تو علمی بات تھی، آپ کو تو آپ کا ہر لفظ علم تھا، العلم تھا. اپنے لیے آپ نے یہ صفت پسند کی ہے. بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے. میری نظر
ہماری نظریں اپنی پوسٹنگ میں لگی ہوتی ہیں، اپنے آپ کو پوسٹ کرتے رہنا، میں ایسی ہوں، میں ایسی ہوں، میں ایسی ہوں، میں ایسی ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں آپ دیکھیں اور ہم دیکھیں تو سوائے اللہ کی پوسٹنگ کے اپنی ذات کہیں پر موجود نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا ذکر اور اللہ کی یاد، جس سے زبان بھی مصروف اور دل بھی مصروف. اور یہ وہ سکون ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کوئی کر کے تو دیکھے، کوئی آزما کے تو دیکھے. یقین جانیں جتنا جتنا آپ اور ہم اللہ کی طرف ہوتے جاتے ہیں نا، اتنا اتنا ہم کو اور آپ کو سکون ملتا جاتا ہے. جتنا جتنا ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اتنا اتنا لوگ آپ کو بے سکون اور پریشان رکھتے ہیں. تو اگر یاد ہوگا آپ سب کو، کسی نے اگر 4 جنوری کا 2021 کا اگر میرا سنا ہوگا نیو ایئرس ریزولوشن اور نئے سال کی منصوبہ بندی، تو آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ ہم نے وہاں پر ایک بات کی تھی. اور وہ بات یہ تھی کہ انشاءاللہ اس سال کو 2020 نے ہم کو سکھایا بھی، 2021 میں اس سال کو انشاءاللہ ہم لوگ اللہ کی طرف جانے، رجوع الی اللہ، اور اللہ کو اپنا دوست بنانے، خلیل. 2021 اس طرح شروع کر رہے ہیں، اس طرح آگے چلے گی اور اس طرح پہنچے گی کہ ہم اللہ کو اپنا دوست بنانے میں مصروف ہوں گے. توجہ ذکر اللہ کا انشاءاللہ تعالی. اور یقین جانیں کہ اس میں جو سکون ہے، اور آپ کے تجربات بھی آپ کو بتاتے جاتے ہیں کہ اس میں بہت سکون ہے. جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں. اور اللہ کا کہنا یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لو، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ساتھ میں سکون ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر جو اتنا بیلنس دکھائی دیتا ہے، کوئی ہلچل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے مصائب آئے، آپ کو کوئی چیز آپ کو ہلا نہ سکی. وجہ کیا ہے؟ جس کو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جس کو ہم سنتے ہیں، جس کو ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے یا پیدا نہیں کر سکے. تو اس لیے ہم بے چین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے رویوں پر روتے ہیں، ہم ادھر بھاگتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں، ہائی تم انصاف دلا دو، ہائی تم انصاف دلا دو، فلاں میرے ساتھ، فلاں نے اتنا ظلم کر دیا میرے اوپر. تو اگر ہم اللہ کی طرف چلے جائیں اور ہم اللہ سے مانگیں اور اپنا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو آپ دیکھیں کہ اس میں اتنا سکون ہے جو کسی چیز میں نہیں ہے. تو صرف اتنی سی بات پر غور کیجئے گا کہ بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور بکثرت اللہ کو یاد کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کی سیرت میں ہمیں کیا چیز ملتی ہے؟ آپ بیکار کے کاموں میں سے دور رہنے والے تھے. بیسک حدیث موجود ہے، حدیث کی بنیادوں میں سے ہے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ کچھ حدیثیں ہیں نا جن کو محدثین نے کہا ہے کہ یہ بنیادیں ہیں دین کی. 4 حدیثیں ہیں اس میں. ایک حدیث آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں. پہلی حدیث جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات. انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. یہ بیسک، بالکل بنیادی، اس کے بغیر دین آگے نہیں چلے گا. چاہے ہم کتنے بھی دیندار ہوں، کچھ جمع نہیں ہونا ہے وہاں پر. دین کی شکل میں لوگ آئیں گے اور پہاڑ جیسا عمل لے کے آئیں گے
اور نیکوکار ان پہاڑوں کو دیکھ کے لرز رہے ہوں گے کہ یا اللہ ان کے پاس تو اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں، ہم تو اتنا جمع نہ کر سکے دنیا میں. اور اللہ تعالیٰ ان پہاڑ جیسے عمل کو دھول بنا کے اڑا دیں گے. تو انما الاعمال بالنیات، اس لیے کہ نیکی کی جو بیس تھی نا وہ موجود ہی نہیں ہے. اسی طرح نیکی میں آگے بڑھنے کا بھی ایک فارمولا ہے. وہ فارمولا کیا ہے؟ وہ فارمولا یہ ہے کہ کسی انسان کے، حدیث ہے کہ کسی انسان کے بہترین اور خوبصورت اسلام کی نشانی یہ ہے کہ وہ بیکار باتوں سے دور رہتا ہے، بیکار کاموں سے دور رہتا ہے، لغویات سے دور رہتا ہے. اور لغو کو ہم بہت اچھی طرح پیچھے سمجھ آئے ہیں. لغو کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کا فائدہ آخرت میں نہیں ہے. کہیں پر دنیا کا بھی لفظ لکھا ہوا ہے کہ دنیا اور آخرت میں نہیں ہے. تو دنیا کو جب ہم لے لیتے ہیں تو پھر دنیا میں تو ہر فضولیات بھی ہم کو کام کی لگتی ہے، مگر دنیا لفظ اگر لگا دیں تو پھر مشکل ہے اس کو سمجھنا. ہر وہ کام جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بس اتنا رہنے دینا ہے. اس لیے کہ دنیا کے ہر کام جو ہم کرتے ہیں اگر ڈائریکشن صحیح ہے، اگر حدود صحیح ہے، دنیا کا سب سے بڑا دنیاوی کام کی نسبت اگر اللہ کی طرف دے دی جائے تو وہ بہت بڑا دینی کام اور اللہ کا پسندیدہ کام بن جاتا ہے. لیکن دین کا بڑے سے بڑا بہت عظیم کام اگر اس میں سے اللہ کی پسند اور اللہ کی رضا نکال دیا جائے تو وہ محض دنیا کا کام بن جاتا ہے. تو اسی لیے ہر وہ کام جس کا آخرت میں کچھ فائدہ نہیں ہے نا وہ لغو ہے. اور جیسے کہ ہم انما الاعمال بالنیات میں سیکھ چکے ہیں کہ دنیا میں جو بھی کام ہم کرتے ہیں، جو حرکتیں، جو محبتیں، جو معاملات، جو میری مصروفیتیں، بہت آسان ہے اس کو اللہ سے ریلیٹ کر دینا. یہ سیکھنا ہے ہم کو اور آپ کو کہ کیسے ہم اپنی زندگی کے ہر کام کو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ سکتے ہیں. یہ ہم کتنی بار سکھا چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کس طرح اپنے دن بھر کے کھانے کو، پینے کو، گھر کی صفائی کو، اپنے غسل کو، اپنے لباس کو پہننے کو، اپنی آرائش کو، ہر چیز کو ہم اللہ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. کیسے ہم اپنی محبتوں کو، کہ یہ جو محبتیں ہیں جو ہم کو اپنی اولاد سے ہے، اپنے ماں باپ سے ہے، اپنے شوہر سے ہے، اپنے رشتہ داروں سے ہے، اس کو کیسے ہم اللہ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ اللہ نے یہ رشتے بنائے، میں اللہ کے لیے محبت کرتی ہوں. یہ ساری ذمہ داریاں میری گھر کی میرے اللہ نے میرے اوپر ڈالی ہیں، یہ سب میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. اور شوہر کی بھی ذمہ داری یہ اللہ کی طرف سے ڈلی ہوئی ہے. میرے بچوں کی تربیت اللہ کی طرف سے ہے میرے اوپر ذمہ داریاں. میرے سسرال والوں کی، میرے مائکے والوں کی، میرے ماں باپ کی، گھر کی صفائی. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا حدیث میں صفائی نصف ایمان ہے. میرا غسل میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جمال ہے، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جمال ہے، اللہ جمال کو پسند کرتے ہیں. میک اپ کریں تو سوچیں، اپنے دل میں یہ نیت کریں. اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. میں خوبصورت اس لیے بننا چاہتی ہوں، وہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. آف کورس یہ میک اپ نامحرم کو دکھانے کے لیے نہ ہو، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، یا اس دائرے کے اندر ہو جو اللہ کو پسند ہے. تو ہر چیز عبادت بن سکتی ہے، ہر چیز اللہ سے جڑ سکتی ہے، اور ہر چیز ہمارے دن بھر کے کام عبادت بن سکتے ہیں اگر یہ تعلق ہم پیدا کر لیں، اگر یہ نیت ہم کر لیں، اگر اس کی سمت ہم پڑھ لیں. اور ہم سیکھ بھی رہے ہیں، مستقل آپ کو سکھا بھی رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور ہم کہتے ہیں سکینت عباد الرحمن کا ہر وہ فرد جو فون پر موجود ہے، جو اسکائپ پر موجود ہے، جو فیس بک پر موجود ہیں، سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا. لیکن یہ سیکھ کے اٹھیں، یہ سیکھ کے اٹھیں. ہر دن آپ آتے ہیں، ہر دفعہ آپ سنتے ہیں، ہر دفعہ بہت سارے لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، سب کچھ ہے. لیکن اگر ہم سیکھ نہیں سکے، اگر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کر سکے، شامل نہیں کر سکے، اور جو بولنے والا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کو توفیق دے.
آمین. تو پھر گویا کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا، کچھ فائدہ نہیں ہوا اس وقت کو لگانے کا، اتنی محنت کرنے کا. اور اگر اس کو پوری طرح سیکھ لیا تو واقعتاً ہم نے سیکھ لیا، لیکن اگر کسی نے کچھ بھی لیا ہے تو فائدہ اٹھایا ہے اس نے. اسی طرح دو چیزیں ہیں جس کو کہ ہم ہمیشہ فوکس کرتے ہیں اور فوکس آپ کو کرنے کی کوشش کرواتے ہیں. ایک چیز نیت ہے اور دوسری چیز اللہ کا ذکر ہے. ابھی بات ہوئی نا کہ بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے، اور وہ حدیث ہم کتنی بار پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ کے بارے میں بات کی تھی کہ اللہ کا ذکر مجھے کہاں کہاں سے اور کیسے فائدہ دیتا ہے. اللہ کا ذکر مجھے کہاں کہاں سے اور کیسے فائدے دیتا ہے. آپ ایک ہی منٹ دیں تو ہم آپ کو وہ حدیث دوبارہ پڑھ کے سناتے ہیں. اگر ابھی تک ہم اس پہ نہیں ڈل سکے ہیں تو شاید اس سے ہمیں دوبارہ فائدہ ہو جائے. یہ حدیث جتنی بار پڑھی جائے، جتنی بار سنی جائے اتنا کم ہے، اس لیے کہ یہ اگر کوئی پا لیتا ہے، یہ اگر کوئی ہم میں سے پا لیتا ہے، اور ماشاءاللہ ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جن کی زبانیں اللہ کے ذکر میں چلتی رہتی ہیں، اور آج تک ہم کو حسرت ہے کہ اللہ کرے کہ ایسا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بنا دے کہ اللہ کے ذکر میں میری زبان چلتی رہے. آف کورس ہم اس بات کے لیے ضرور آپ سے میری گزارش رہتی ہے کہ جب علم سیکھنے کو بیٹھے نا تو یہ اللہ کا ذکر ہی ہے، اس لیے توجہ ایک طرف ہو جائے تاکہ ہم مزید سیکھ سکیں. ذکر کے مجلس میں پھر وہ بات سننی چاہیے جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے، جو علم آپ کو دیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہر وہ جگہ جہاں پر کہ آپ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہیں، جہاں پر کہ اتنی توجہ کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی وہاں پر ہماری زبان اللہ کے ذکر میں چلتی رہے. تو اس حدیث کو دوبارہ سناتے ہیں آپ سے، بلکہ کتنی بار سنانے کے بعد پھر سناتے ہیں آپ کو، تاکہ ہم سب کے لیے ایک دو چیزیں سیکھ کے اٹھیں نا کم سے کم. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی نیت اور اپنے درست کر لی، اور اپنے ہر زندگی کے عمل کو، چاہے وہ کام ہو، چاہے وہ محبتیں ہوں، چاہے وہ ریلیشن شپ ہو، ہر چیز کو اللہ سے نسبت دے دی. اور دوسری کیا ہے؟ میری زبان بیکار باتوں سے اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑی. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث ترمذی کی اور سلسلۃ الصحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو درج کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کیا میں تمہیں اس عمل کے بارے میں نہ خبر دوں جو اعمال میں سب سے افضل ہے؟ اب اگر آپ اس کو 1 2 3 کر کے لکھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو سمجھیے اس کو اسی طرح. اعمال میں سب سے افضل پہلی بات ہے، بہترین عمل ہے. کون نہیں چاہتا وہ بہترین عمل کرے؟ تو پہلی بات کیا چیز خبر دی جا رہی ہے؟ وہ عمل جو عمل میں سب سے بہترین ہے، افضل ہے، فضیلت والا. اور جو تمہارے بادشاہ، یہاں پہ لفظ بادشاہ کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنے بادشاہ کو یاد رکھے، بادشاہ کی عظمت کو سمجھ میں آ جائے. درباری کیا کرتے ہیں دنیا میں، یا کیا کرتے رہے ہیں اب تک؟ بادشاہ کو خوش کرنے کی کوشش. تو جہاں ہم عبد ہیں، جہاں ہم غلام ہیں، اور وہ ہمارا آقا ہے، اس کو دوسرے انداز میں سمجھنے کے لیے وہ ہمارا بادشاہ ہے. ہم تو اپنے آپ کو ہی بادشاہ سمجھتے ہیں، وہ ہمارا بادشاہ ہے. تو ہمارے بادشاہ کے، یعنی تمہارے بادشاہ کے پاس سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ، سب سے زیادہ پاکیزہ ہے وہ عمل، اور جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے. دوسری چیز، بادشاہ کے پاس سب سے زیادہ پاکیزہ. اور تیسرا عمل
تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، قطرہ قطرہ بہہ کے ایک دن یہ برف، یہ میری ذات مٹی میں چلی جائے گی۔ ہمیں ڈر تو لگتا ہے کہ ہم قبر میں چلے جائیں، موت سے سب کو ڈر لگتا ہے، لیکن یقین جانیں کہ اگر کسی نے اس طرح اپنی زندگی کو پگھلایا ہے نا، بڑا کامیاب ہے، بڑا کامیاب ہے۔ اس لیے کہ وہ جاتا مٹی میں نہیں ہے، اس پر جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، آرام ہی آرام، وہ آرام جس کے لیے ہم دنیا میں ترستے رہے، وہ سکون جس کے لیے ہم دنیا میں ترستے رہے، وہ سب کچھ بندہ مومن کو اسی مٹی میں مل جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کا کمال ہے کہ اس قبر میں بندے کو جنت کا بستر اور جنت کی کھڑکی اور جنت کی ہوائیں پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو تمہارے تیسری بات کیا تھی؟ جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے۔ اور چوتھی بات جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، ہم کیا نہیں سوچ سکتے؟ ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں کچھ نہ کچھ، اور صبح صبح جیسے کہ ہم نے سیکھا اور سیکھتے جا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اپنے صدقات میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے، $1 ڈے یا کچھ تو بھی، یا روپیہ یا پیسے، جو ہماری کرنسی ہے، صبح کے وقت میں دینا ہے ہمیں اللہ کو۔ تو ہم روپیہ دیتے ہیں، ہم $1 دیتے ہیں، ہم کچھ اور دیتے ہیں، دنیا میں جہاں جو کرنسی چل رہی ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ لیکن ہم میں سے کون ہے جو سونا چاندی خرچ کر رہا ہے اللہ کے پاس، اللہ کے لیے؟ ہم تو سونے چاندی کو بچا بچا کے رکھتے ہیں نا، یہ میرے بچوں کا حق ہے، یہ میری بہو کا ہے، یہ میری بیٹی کا ہے، یہ میرے فلاں کا ہے، زیور اس طرح رکھے جاتے ہیں۔ زیور اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ یہ میرا ایسٹ ہے، یہ مجھے زندگی میں کام آئیں گے جب کبھی مصیبت پڑے گی۔ تو اللہ کے اوپر بھروسہ کم اور زیوروں کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، تو پھر ہم اس کو بچا بچا کے رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر چوتھی بات جو بتائی جا رہی ہے اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے کہ جو تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ ہم میں سے کوئی سونا چاندی خرچ نہیں کر رہا، اور اگر کر رہا ہوتا تو یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ اور پانچویں چیز جو اس سے بھی بہتر ہے اور افضل ہے کہ تمہاری دشمن سے مٹبھیر ہو۔ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں نکل کھڑا ہوا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں نکل کھڑا ہوا اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے؟ ہم تو اپنے آپ سے ہی نہیں لڑ پاتے ہیں۔ ہماری جنگ تو ابھی اپنے آپ سے ہی، بستر پر ہی لیٹے لیٹے ہم فجر کی نماز کے وقت میں مات کھا جاتے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو اس جنگ کے لیے کھڑا ہو گیا کہ نہیں میں تو اللہ کے آگے کھڑی ہو گئی؟ کس نے مات دی اپنی نیند کو؟ کس نے اٹھایا اپنے آپ کو بستر سے؟ اور کس نے یہ جنگ لڑی ہے؟ ہر دن جو میرے گھر میں، میرے بستر پر، میری زندگی میں برپا ہوتی ہے، ہم تو یہیں پر فیل ہو جاتے ہیں، ایک نماز کی جنگ میں فیل ہو جاتے ہیں کہ میں یہ کام مکمل کروں یا میں نماز کو بڑھوں۔ تو بس یہیں پر فیل ہو جاتے ہیں کہ پہلے تو کام ہے، بعد میں نماز ہے، پہلے تو میری سستی ہے، پہلے تو میرا ٹیلی فون اٹھانا ہے، پہلے تو میرا اس میسج کو چیک کرنا ہے، پہلے تو جو ہے وہ تھوڑا سا آرام کرنا ہے، میں تو تھک چکی ہوں۔ تو یہ ساری جنگ جو دن بھر میرے اندر برپا ہوتی ہے یا میرے ماحول میں برپا ہوتی ہے 24 گھنٹے کے اندر، ہم تو اسی میں ابھی مقابلے پر نہیں کھڑے ہوئے، ہم تو یہیں ہار جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو عمل ہے، یہ 5واں نمبر، کہ اس سے بھی افضل ہے کہ تمہاری دشمن سے مٹبھیر ہو۔ اپنے مال اور اپنے جان کو لے کر جو انسان اللہ کے دشمنوں کے آگے کھڑا ہو جائے، یہ کتنا بڑا جہاد، کتنا بڑا عمل ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسے کبھی بات ہو رہی، ہم تو ایسے کمزور ایمان والے لوگ ہیں، ہم تو یہیں پر ہار جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو عمل ہے یہ کتنا بڑا ہے کہ گویا کہ ہم نکل کھڑے ہوئے اللہ کے راستے میں، اور ہم نے مٹبھیر کر لی اللہ کے دشمنوں سے۔ اور پھر آگے سنیے چھٹا اجر، پھر بے جگری ایسی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے غیرت ایسی ہے کہ اللہ کے دشمنوں کی گردن اڑائی جائے، کہ پھر تم ان کی گردنیں اڑاؤ، یہ غیرت ہے اللہ کے دین کے لیے۔ یہ اللہ کے دین کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جو اس دین کو مٹانے کی کوشش کریں گے
ان لوگوں کو ان کا سبق سکھایا جائے گا۔ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، بس یہ غیرت ہی ہمارے سینے سے نکل گئی نا، تو بس چاہے تو کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں ہو، کوئی وزن نہیں ہے۔ جس وقت یہ غیرت 313 کے دل میں تھی، اس وقت یہ کام کر گئی تھی، اور اس وقت کر جاتی تھی جب یہ دلوں کے اندر موجود ہوتی تھی۔ تو 1:10 کے پروپورشن میں جنگیں لڑی گئیں، ایک ایک مسلمان کے اوپر 10 ان کے فوجیں تھیں، لیکن انہوں نے فتح کر کے دکھائی، انہوں نے جنگ جیت کے دکھائی، اور دنیا کو یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان اللہ کی غیرت کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اس بے جگری سے لڑتا ہے کہ اپنے مقابلے کے 10 کو شکست دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر تم ان کی گردنیں اڑاؤ۔ ہم تو آج ایک قربانی میں ہم کہتے ہیں جی ہم گردن تو کاٹ ہی نہیں سکتے، یہ تو بڑا ظالمانہ رویہ ہے اور بڑا ظالمانہ عمل ہے، کسی بیچارے جانور کے اوپر چھری چلائی جائے، یہ تو ہم سے نہیں ہوگا، نا 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 نا، ہم تو ایک دم سوفسٹیکیٹڈ ایجوکیٹڈ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، ہم تو یہ نہیں کر پاتے۔ ہمیں تو ہمارا ایمان یہ تحریک نہیں دیتا کہ اللہ نے اس کو پسند کیا ہے، اللہ کے پسند کے اوپر آنا ہے ہمیں، اور وہ جانور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اسے اللہ کے لیے قربانی دی جائے، قربان کیا جائے، اس کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ اپنا مقصد حیات پورا کر رہا ہے، اور ہمیں اپنا مقصد حیات پورا کرنا ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے، چاہے تو ہمیں ناپسند ہے، لیکن اللہ کی پسند کے آگے اس خوشی میں یہ کام کیا جائے گا کہ یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے 10 تاریخ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، خون بہانے سے زیادہ کوئی بڑا عمل ہے ہی نہیں۔ تو ہم بڑے رحم دل بنتے ہیں اللہ سے بھی زیادہ۔ تو چھٹی بات کہ پھر تم ان کی گردنیں اڑاؤ، یہ معاملہ پیش آ گیا۔ اور 7ویں بات جو کہ ہم نے کبھی سوچی ہے نہ کبھی میرے دل کے اندر تمنا آتی ہے کہ وہ تمہاری گردنیں اڑائیں، یعنی اس معاملے کی خود سپردگی ہے کہ انسان اپنی گردن اللہ کے راستے میں پیش کر دے کہ اللہ یا تو ہم ماریں گے یا اپنی جان دے دیں گے، یا تو ہم شہید ہیں یا ہم غازی ہیں۔ اس درجے کا عمل جس کو صحابہ چوٹی کا عمل سمجھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چوٹی کے عمل کو یعنی 7 اعمال بتا کے جب یہ کہا کہ کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو ان 7 اعمال سے بہتر ہے، تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، جس کو ہم بھول جاتے ہیں، جس کے اوپر میری توجہ نہیں رہتی ہے، وہ ہے ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس ذکر میں یعنی اس کو سمجھ لیں، اس ذکر میں جس کو کہ ہم ذکر کہتے ہیں تو ہم اردو داں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے اللہ کا ذکر ادا کرنا، لیکن اس کے اندر ساری عبادات ہیں، یعنی اللہ کی یاد۔ عبادات میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد آتی ہے نا، تو یہ ذکر بن جاتا ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عبادات میں بھی اللہ کی یاد نہیں آتی، ہمیں نمازوں میں بھی اللہ کی یاد نہیں آتی، ہمیں قرآن میں بھی اللہ کی یاد اس لیے نہیں آتی کہ ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی باتیں نہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، نہ دل لگتا ہے وہاں پر۔ تو اس کے اندر ساری عبادات شامل ہیں، نماز، روزہ، حج، تلاوت قرآن، دعا اور تسبیحات۔ ہمارے پاس ذکر میں محض تسبیحات ہیں، لیکن یہ سب کچھ ذکر ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا اور اس کے قریب کرنے والا ہر لفظ اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے یہ مجلس اس وقت اللہ کا ذکر ہے نا، ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو اللہ سے قریب کرنے والا، اللہ کو راضی کرنے والا ہے، وہ ذکر ہے۔ علم کا حصول ایک ذکر ہے،
امر بالمعروف نہی عن منکر ذکر ہے، اس لیے کہ اس میں کس سے قریب ہونے کی بات ہو رہی ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین سے۔ تو یہ ذکر اللہ جو ہے نا، جب کہا جائے تو اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ سے قریب کر دے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے بتا دیتے ہیں آپ کو کہ یہ 7 اعمال کون کون سے وہ 7 اعمال ہیں جس سے ذکر اللہ افضل ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اعمال میں سب سے افضل ہے، اللہ کے نزدیک اور ہمارے بادشاہ آقا مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور ہمارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور ہمارے لیے سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آج سے صدقہ روک لے اور کہے میں تو ذکر اللہ پر ڈل گئی۔ پیسے سے بھی زیادہ، سونا چاندی سے بھی زیادہ یہ چیز ہی بہتر ہے نا۔ اس کا مطلب اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، اور الحمدللہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے دینے کے لیے، اس کے لیے اللہ کا ذکر یہ صدقہ ہے۔ ہمارا ایک دفعہ کسی کو دیکھ کے مسکرانا صدقہ ہے۔ اسی طرح 5ویں چیز کہ یہ اس سے بھی افضل ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے ہماری مڑبھیڑ ہو جائے، اور یہ اس سے بھی بہتر ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں کی گردنیں کاٹیں۔ تمنا تو کبھی کیجئے نا انشاءاللہ۔ اور یہ اس سے بھی بہتر ہے کہ ہماری گردنیں اللہ کے راستے میں استعمال ہو جائیں۔ تمنا تو کبھی ہونی چاہیے نا۔ صحابیات تلواریں لے کے میدان کے جنگ میں اللہ کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ ہمارے دلوں میں تو کوئی حسرت ہی ایسی نہیں ہے، ہمیں تو ڈر لگتا ہے، شہادت کی تمنا مانگے بھی تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں شہید ہی نہ کر دیے جائیں۔ شہادت کی تمنا مانگنے والا اور کرنے والا، اور دل کے اندر اس کی ایک آرزو رکھنے والا، اگر بستر اپنے آرام دہ بستر کے اوپر بھی مر رہا ہو نا تو شہادت ہی کا درجہ پائے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں تڑپ تھی اس کی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ شہادت کی موت عطا کر اور مسجد نبوی میں مدینہ میں دفن ہو۔ تو ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ دونوں دعائیں کیسے قبول ہوں گی، اس لیے کہ جنگیں اور جہاد تو کہیں اور ہو رہا ہے، مدینہ سے بہت دور۔ اس وقت مسلمان فوجیں دنیا میں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں، تو جہاد تو وہاں ہو رہا ہے، تو یہ دعا کیسے قبول ہوگی میرے بابا کی کہ شہادت کا درجہ بھی ملے اور مدینہ میں بھی دفن ہو جائے؟ تو یہ مل گیا نا، یہ مل گیا۔ تو سبحان اللہ، نیت اور ارادہ انسان کو کیسے اس اجر تک پہنچا دیتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، حالانکہ وہ کر نہیں پاتا، لیکن تمنا سے، نیت سے بہت کچھ حاصل ہو جاتی ہے چیز۔ تو ذکر اللہ کو ہم نے سمجھا کہ بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لغویات سے دور رہتے تھے۔ ہم لغویات سے دور ہوں تو میرے لیے کچھ علم سیکھنے کے راستے بنے، ہم لغویات سے دور ہوں تو میرا ٹائم کہیں پر کچھ بچے، ہم لغویات سے، بیکار کاموں سے ایک بار فون کو اٹھا لیجئے، آدھا گھنٹہ کہیں نہیں گیا، آدھا گھنٹہ کہیں نہیں گیا۔ اور آدھا گھنٹہ ہمیں ایک پارہ تلاوت کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ دن بھر میں کتنے آدھے گھنٹے ہم فون کی نظر کر دیتے ہیں، لیکن ہائے افسوس تلاوت کا وقت نہیں ملتا ہے نا، تلاوت کا وقت نہیں ملتا۔ کیا کہ وقت ہی نہیں ملتا، زندگی تو بڑی مصروف ہے۔ اپنے فون کے ساتھ قرآن کا ایک نسخے کو رکھ لیں، پہلے قرآن پڑھیں پھر فون اٹھائیں، فائدہ دے گا آپ کو۔ ہم نے یہ کر لیا، اپنے فون کے ساتھ قرآن کو ہم نے رکھ لیا، اب ہم فون کے ساتھ جہاں چلتے ہیں وہ قرآن میرے ساتھ چلتا ہے۔ تو ابھی حفظ کے لیے اس کو رکھا ہے موسٹلی، تو وہ کام ہو رہا ہے، اللہ کا کرم ہے الحمدللہ۔
اور جب ہم اس میں کمی کرتے ہیں تو ہم اس کا نقصان دیکھ رہے ہیں، جب ہم اس میں کمی کرتے ہیں تو ہم اس کا نقصان دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک ہلکا سا قرآن جو آپ کے ساتھ چل سکے اس کو لیجئے، اور قرآن اٹھانے میں کسی بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت سے مراد یہ ہے کہ ادب و آداب تو قرآن کا ہے کہ اس کو وضو کی حالت میں چھوا جائے، وضو کی حالت میں جو ہے وہ پکڑا جائے، اور وضو کی حالت میں پڑھا جائے، لیکن قرآن کی تلاوت میں قرآن کو چھونے یا پکڑنے میں وضو شرط نہیں ہے۔ شرط سے مراد کیا ہے؟ کنڈیشن نہیں ہے کہ لازماً وضو ہی ہو تبھی قرآن چھوا جائے گا، لازماً وضو ہو تبھی قرآن تلاوت کیا جائے گا، لازماً وضو ہو تبھی حفظ کیا جائے گا۔ یہ جو شروط ہم نے خود سے لگا لیے، اس نے مسلمانوں کو دور کر دیا قرآن سے، کہ غلافوں میں لپیٹ کے، ڈوریوں سے باندھ کے ہم نے اتنا اوپر رکھا، اب نہ وہ طہارت کا وہ فرصت کا موقع آتا ہے، نہ قرآن اٹھایا جاتا ہے۔ قرآن میرے ساتھ ساتھ چلے گا، میرا مینول ہے، قرآن میرے ساتھ ساتھ چلے گا، تبھی جا کے آج کی مصروف زندگی میں اگر ہم قرآن کو اس طرح نہیں لے کے چلیں گے تو یقین جانیں کہ پھر ہم کو موقع نہیں ملے گا، اس لیے کہ زندگی میں دوسری مصروفیتوں کے لیے تو ہم شاید ٹائم نکال لیتے ہیں، مگر شیطان اسی کے بارے میں کہتا ہے کہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، تو وہ نہیں آنے دے گا ہمیں قرآن کی طرف۔ اور قرآن ہی کے اندر میری ہر تکلیف، میری ہر جو ہے وہ مشکل، میری ہر رنج و غم کا علاج موجود ہے۔ قرآن ہی میری کامیابی کا ضامن ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کو ہم کتاب سمجھتے ہیں اور اہمیت نہیں دیتے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ میرا ہادی اور رہبر ہے، وہ میرا ساتھی ہے، اور ساری دنیا چھوڑ کے چلی جائے گی قبر میں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن کا ساتھ ملے گا۔ قرآن کو ساتھ میں لے کے چلنے والا قرآن کا ساتھ پائے گا۔ آپ اور ہم آج زندگی کے جس موقع پر کھڑے ہیں، اور دنیا کے جو ہے وہ جس دنیا میں حالات کے اعتبار سے ہم جس حالات میں کھڑے ہیں، جن حالات میں، اس میں کیا موت قریب نہیں ہو گئی ہم سے؟ پہلے بھی قریب تھی، لیکن اب ہر کسی کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب کب ہم یہ وقت لیں گے اور کب سوچیں گے، کب اٹھائیں گے قرآن کو، اور کب اپنا ساتھی بنائیں گے قرآن کو؟ یقین جانیں قرآن کے ساتھ سے جو فائدے ہیں، اسی طرح قرآن کے ساتھ سے اللہ کی یاد وابستہ ہے نا، اللہ کا کلام ہے، تو یہ ساتھ وابستہ ہے اس کے ساتھ، اللہ کی یاد وابستہ ہے اس کے ساتھ۔ تو میری آپ کو اور خود اپنے آپ کو لکھیے گا اپنے پاس، ذکر اللہ تو ہے، لیکن قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیں، ساتھ ساتھ لے کے چلیں، جہاں بیٹھیں وہاں پہ رکھیں، جہاں سوئیں وہاں پر موجود ہو، آپ کے اور ہمارے سرہانے میں موجود ہو۔ رات کو سونے سے پہلے تلاوت کریں، رات کو سونے سے پہلے یاد کریں، دن بھر چلتے ہوئے اس کو ہاتھوں میں تھامے رکھیں۔ یہ جو محبت ہے نا، یہ فائدہ دے جائے گی۔ لوگوں سے کتنی محبت بڑھائیں، لوگ ایک لمحے میں چھوڑ کے آپ کو چلے جاتے ہیں۔ اور میرے پاس تو اتنا بڑا بڑا تجربہ موجود ہے اس معاملے میں، اس لیے کہ ہمیں لوگوں سے محبت بڑی ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے داغ ہیں میرے سینے میں کہ سمجھ نہیں آتا کہ یا اللہ غلطی کہاں پر ہے۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ سے کی ہوتی نا اتنی محبت، تو شاید معاملہ کچھ اور ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں سے محبت نہیں کی جائے گی، ہم یہ تجربہ نہیں آپ کو بتانا چاہ رہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ کی اہمیت اگر بڑھا لیں اپنی زندگی میں، تو پھر انسان کو بہت سکون رہتا ہے۔ تو میرے پاس اذان ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اذان کے ساتھ آگے چلیں گے۔